پروفیسر نورید، مائیں کیا کریں بچوں کے معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ قبلہ غازی صاحب، بہت ہی آج کا اہم موضوع ہے اور میں اس کو 3 جہات سے تقسیم کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو جیسے آپ نے کہا ماؤں کے حوالے سے کہ بچے کی جو تربیت ہے، ماں کی پہلی گود، پہلی درسگاہ، اس کا باپ، اس کا گھر، اس کے انٹرنل یونٹ ہے، وہ اس سے منسلک ہے۔ اس کا جو دوسرا فیز ہوتا ہے وہ چونکہ اس کے بعد اس نے مکتب جانا ہوتا ہے۔ آج کل تو 2.5 سال کا بچہ فیڈر منہ میں لے کے جا رہا ہے اور اس کے اوپر ایک 2 کلو کا 4 کلو کا بستہ بھی ہے اور وہ تینوں سبجیکٹس کی رائٹنگ بھی کر رہا ہے، انگلش، اردو اور میتھس بھی لکھ رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم آج بھی رو رہے ہیں کہ جس قوم کی تربیت کا اور تعلیم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، آج اس کے اندر تربیت کا یہ حال ہے۔ اگر آپ ماؤں کے حوالے سے پوچھیں کہ یہاں کی تربیت یافتہ ایک لڑکی اٹھتی ہے، مینار پاکستان پر جاتی ہے اور وہ ماؤں کا سر شرم سے جھکا دیتی ہے، اور کرناٹک کے اندر ایک لڑکی اٹھتی ہے اور وہ لڑکی نعرہ توحید لگا کر جواب شکوہ کا آج پوری دنیا کے اندر وہ توحید کا نعرہ سر بلند کرتی ہے کہ باطل کے ایوانوں میں زلزلہ بپا کر دیتی ہے۔ کہتی ہے وہاں سینکڑوں لوگ تھے اور اس اکیلی نے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے غالباً، تو وہ اکیلی کھڑی ہوگی ڈٹ کے۔ تو وہ جو علامہ نے کہا تھا نا کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، اس لڑکی جو مسکان ہے کرناٹک والی، اور یہ جو مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کے انڈیا کی ایک فلم دیکھ کے اس سے ایک تھیم لے کے انسپائر ہو کے اور مسلم امہ کا امیج پیش کرتی ہے۔ فرق کہاں سے آیا؟ ماؤں کی گود اور تربیت سے، گھر سے شروع ہوا۔ اس کے بعد دوسری جگہ جس کو میں تربیت سے منسلک کرتی ہوں وہ مکتب ہے، وہ اسکول ہے، وہ آپ کا نصاب ہے، وہ آپ کے اساتذہ ہیں۔ یہ ذرا فکرہ تھوڑا بہتر کر لیں کہ امت مسلمہ کا امیج نہیں، اس نے اپنی ماں کا، اپنے گھر کا تعارف کرایا۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا، لیکن اس نے کوشش کی ایک مسلمان ملک کے اندر اور اس جگہ جہاں پر قرارداد پاکستان منظور کر کے اور جہاں فاطمہ جناح جیسی خاتون نے اس امت کی بیٹیوں کو ایک بیٹی اور ایک ماں ہونے کا جو ہے کردار سازی کرنے کا ایک ٹرینڈ دیا، وہاں جا کر پاکستان کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو جو میں مکتب کی بات کر رہی تھی، کسی نے کہا تھا خشت اول چون حد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج، اور آپ اکثر اکبر الہ آبادی سناتے ہیں کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ وہ جو فیضان نظر تھا یا کہ لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ جی یہ شعر اس طرح سے بھی ہے ہماری کتب کے اندر۔ تو جو ایک علامہ نے کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، فیضان نظر والی خانقاہی نظام، وہ جو مشائخ، وہ صوفیاء، وہ جو سب سے بہترین اور اولین طبقہ تھا، جو ٹرینڈ سیٹر تھا، جس نے تربیت سازی کرنی تھی، آج وہ شخصیت سازی کی فیکٹریاں، نوٹ سازی کے جو ہے اڈے بن چکے ہیں اور طرح طرح کی برائیاں وہاں سے اچھا یہ جنم بتائیں نا، لیتی بعض ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بچے کی تربیت کیسے کرتے ہیں، ہمارے تو حالات اس طرح دی، ہم متمول نہیں تھے۔ آپ نے ایک سفید پوش گھرانے میں جس طرح بچوں کی تربیت کی، ذرا یہ بتائیں۔ یہ بھی ایک بہانہ ہوتا ہے جی ہمارے پاس وسائل ہی نہیں تھے تو ہم کیا کرتے۔ وہ علامہ نے کہا تھا کہ سبب کچھ اور ہے، تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ میرے سامنے یہ کتاب میری شادی پہ میرے بھائی نے مجھے تحفے میں دی تھی، سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں سے ایک واقعہ میں نے پڑھا، ایک ہی کتاب دی ہوگی، اس کے بعد تو نہیں کوئی نہیں، صالحات امت بھی دی تھی اور لغت بھی دی تھی۔ تو اس کے اندر ایک واقعہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درج ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی عبد الرحمن کی بیٹی حفصہ آئیں اور باریک دوپٹہ اس نے اوڑا ہوا تھا، آپ نے وہ پکڑا اور چاک کر دیا اور اس کے بعد اپنے پاس سے موٹا دوپٹہ ان کو اوڑایا۔ پھر میرے سامنے مثال ہے سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا جرنیل پیدا کیا آپ نے کہ جب وہ حجاج بن یوسف کے ساتھ جو ہے وہ مقابلے کا وقت آیا اور وہ آئے تو فرمایا، پوچھا کہ اے میرے بیٹے کیا تمہارا حوصلہ پست ہو گیا ہے؟ اور 3 دن تک مسلح کی ہوئی لاش سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جب لٹکی ہوئی تھی تو وہ وہاں کھڑے ہو کر وہ ہمت والی ماں کیا کہتی ہے کہ کیا ابھی اس سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ حضرت ام عمارہ میرے سامنے، کتنا بڑا اس خاتون کا دل تھا جی، اوئے ہوئے۔ حضرت ام عمارہ
دوبارہ خاتون احد، ان کا اسوہ میرے سامنے ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کربلا کے میدان میں اپنے بیٹوں کو کیا کہتی ہیں کہ دیکھو اونو محمد، تم میدان جنگ کی طرف جا رہے ہو، یاد رکھنا تم کس کے پوتے ہو، تم کس کے نواسے ہو، اور میرے دودھ کی لاج رکھنا۔ غازی صاحب آپ جو بات کر رہے تھے مائیں گھول کے، پروفیسر آپ پرانی باتیں کر رہی ہیں، اب یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، کوئی ماڈرن بات کریں نہیں، میں کہ ماڈرن بات کس نے کتنی فلمیں بنائی ہیں، اس کو کون سا ایوارڈ ملا ہے، اس نے کون سے جو نیا جو ہے وہ کوئی فیشن انٹروڈیوس کروایا ہے، اس نے کیسے اپنے وہ کپڑے پہن کے خاص اس نے ایکٹنگ کر کے وہ جو ہے اپنی پبلسٹی کی ہے، پرانی باتیں سنا رہی ہو ہمیں، کوئی نئی بات سنا۔ میں آپ کو پچھلے دنوں آپ ہی کے پروگرام میں میں نے ایک واقعہ سنایا تھا فیصل آباد کا، اور وہ ڈاکٹر جو ہیں ان کی ایج ابھی انڈر 40 ہے، اور وہ سیدنا غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کی والدہ سے انسپائر ہو کر دوران حمل جو ہے وہ مسلسل اونچی آواز سے قرآن کی آیات تلاوت کرتی ہیں، اور آج ان کا بیٹا جب دنیا میں آتا ہے 2.5 سال 3 سال کے بعد، جب وہ بولنے لگتا ہے تو وہ قرآن کی آیات پڑھتا ہے۔ تو یہ ہمارے فیصل آباد پاکستان کی مثال ہے۔ تو آپ پرانی بات نہیں، اللہ کا نظام نہیں بدلا، اللہ تعالیٰ کا نظام وہی ہے۔ ہمارا ایک تو یقین کمزور پڑ گیا، دوسرا جس کے بارے میں بہت اہم اسلام نے اہمیت اور زور دیا وہ رزق حلال ہے۔